بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، فخر موجودات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم سے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جس کا آغاز ہم نے تفسیرات سے کیا اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 100 تفسیرات قرآنیہ سے مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے محدثین ان کی کتب سے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرما رہے ہیں۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں اندرون اور بیرون ملک سے اپنے تمام علماء اہل سنت کا، عوام اہل سنت کا، کہ جنہوں نے اس سلسلے پر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس کے دور تک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ جل ذکرہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ مصطفیٰ سے، حضور کے وسیلہ سے ہم سب کا ان سارے معاملات کو ذریعہ نجات بنائے، اور تمام سننے والے حضرات اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم 20 احادیث پاک ان پر اپنا یہ جو تقریری گفتگو ہے اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج جو وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، اس کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا سیشن ہے، اس کا آج ہم آغاز کریں گے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 21، جسے ہم آغاز کریں گے، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے تقریباً 12 مقام پر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کا تذکرہ 12 مقام پر کیا، اور امام بخاری کے علاوہ ان کی جتنی بھی تخریج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے فضل سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے کتاب مکمل ہو چکی ہے، جس کا نام ہے الوسیلۃ بسید المرسلین عند المفسرین والمحدثین۔ یہ ساری تخریج ہم اپنی اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی جتنے ہمارے 20 احادیث پاک کی جو تخریج ہے وہ پیش کی، اور 2 3 صفحات اللہ کے فضل سے صرف اس پر تخریج کے ہیں۔ تو آج کا جو آغاز حدیث نمبر 21 سے ہم کر رہے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 21 مقام پر ذکر کیا ہے،
اور امام بخاری آپ عقیدے کے اعتبار سے امام بخاری فرماتے ہیں، آپ کی کئی کتب ہیں، بخاری شریف کے سمیت آپ نے بالخصوص جو تاریخ کبیر ہے امام بخاری کی، ان کی جو پہلی سطر لکھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تاریخ کبیر کا آغاز کرتے ہوئے اس کی جو دوسری سطر ہے بسم اللہ شریف کے بعد، آپ خود تعارف کروانے لگے کہ میں یہ کتابیں کیسے لکھیں، کہاں بیٹھ کے لکھیں، تعارف پیش کیا۔ حالانکہ امام بخاری کے کتنے شیوخ تھے جو آپ سے پہلے گزرے، کتنے اساتذہ کرام تھے جو آپ سے پہلے گزرے، کتنے کتنے بڑے محدثین تھے، اپنے زمانے کے تابندہ روشن چاند ستارے تھے۔ کیا وجہ ہوئی کہ امام بخاری کا نام شرق سے لے کر غرب تک گونجنے لگا؟ امام بخاری نے راز کھولا۔ لوگوں اس کے پیچھے جو راز ہے وہ کیا ہے؟ صنفت تاریخ کبیر عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے جتنا بھی کام کیا سارے کا سارا کام میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر، آپ کے روضہ انور پر، آپ کی قبر پاک پر بیٹھ کر میں نے کتابوں کو تحریر فرمایا ہے۔ تو بخاری شریف کے متعلق بھی امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، اس کی جو ابواب بندی ہے امام بخاری نے اس کو باقاعدہ طور پر حضور کی قبر انور پر لکھا۔ تو جس نے بھی اس کی شرح لکھی، جتنے بھی شارحین ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو شرح لکھنے والا ہوتا ہے اس کتاب کا جو مصنف اس کے حالات کو لکھتا ہے، تو اتنے مشہور امام بخاری کے حالات لکھے، لیکن امام بخاری نے خود کیا کہا یہ میں امام بخاری کی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تاریخ کبیر اور پہلی جلد پہلی لائن بسم اللہ شریف کے بعد امام بخاری تعارف کروانے لگے، لوگوں میں کیوں مشہور ہوا؟ اس وجہ سے کہ صنفت تاریخ کبیر عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے تاریخ کبیر جو ہے وہ محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ تو یہ وہ امام بخاری ہیں کہ جن کے عقیدے اتنے ستھرے تھے، جو عقیدے کے اعتبار سے اس قدر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے لولو میں جلوہ گر تھی، حضور کا عشق ان کے لولو میں جلوہ گر تھا، اور کتنی وہ مشہور حدیث ہے، کتنا وہ مشہور آپ کا وہ کلام ہے، کتنا مشہور وہ آپ کا جو شب و روز سے حدیث پاک لکھنے کے متعلق سارے علماء حضرات جانتے ہیں۔ آپ حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی سے پیش کر رہا ہوں، حافظ ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ کو لے لو، اور جس نے بھی لکھا امام ابن حجر اسقلانی کو لے لو۔ آپ کا انداز کیا تھا امام بخاری کا کہ آپ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر حدیث لکھنے کی طرف آتے تھے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ صرف بتانا چاہتے تھے، لوگوں جن کا کلام لکھنے کے لیے میں اس قدر اہتمام کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اندازہ لگاؤ اس مصطفیٰ کی ذات سے مجھے کتنی محبت ہوگی، اس ذات سے مجھے کتنا پیار ہوگا، جن کے کلام لکھنے کے لیے ان کے لب قدس سے نکلے ہوئے پھول وہ چننے کے لیے امام بخاری غسل کریں، ایک نئی نماز جو امام بخاری نے وضع کی وہ پڑھیں، پھر جا کے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باتیں مبارک ہیں ان کو لیں۔ اس میں صرف ایک ہی عقیدہ بنتا ہے کہ جس ذات کے کلام سے اس قدر مجھے پیار ہے، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، لوگوں اس ذات سے مجھے کتنی محبت ہوگی۔ امام بخاری فراف الرسول تھے۔ یہ امام بخاری آئیں حدیث نمبر 21 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ امام بخاری کے بعد اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لیا اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی نے پھر اس حدیث پاک کو امام
ترمذی کے بعد امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر سنن سغرا اس میں انہوں نے ذکر کیا. پھر ان کے بعد امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ امام دارمی نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر امام دارمی کے بعد امام بخاری اور مسلم کے دوسرے شیوخ میں سے جن کا ذکر ہے مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا. پھر اس حدیث پاک کو امام بزار نے مسند بزار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا. پھر اس حدیث پاک کو امام فریابی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا. پھر امام ابو یعلا نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا. امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا. پھر اس حدیث پاک کو امام شاشی نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا. امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا. یہ موجم اوسط. پھر اس حدیث پاک کو آگے جو روایت کرنے والے محدثین ہیں امام طبرانی نے موجم صغیر، یہ موجم صغیر امام طبرانی کی. پھر امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم کبیر کے اندر ذکر کیا، یہ امام طبرانی کی موجم کبیر ہے. پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے طبقات المحدثین کے اندر اس کو ذکر کیا. پھر امام جرجانی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب، ان کی جو مشہور زمانہ دلائل النبوہ ہے، اس کتاب کے اندر امام ابو نعیم نے ان کا تذکرہ کیا. یہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی جس میں انہوں نے ذکر کیا. اب آئیں بخاری شریف کے جو نمبر ہیں ان کو نوٹ کر لیں جو امام بخاری نے جن مقام پر اس حدیث پاک کا ذکر کیا. امام بخاری نے 3576 جس مقام سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے اس کی قرات کروں گا. پھر امام بخاری نے 4152 پر، 4153 پر، 4154 پر، 4840 پر ذکر کیا. پھر امام بخاری نے 5639 پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اور اس کے علاوہ 6 ریفرنس یعنی 12 مقام ہیں امام بخاری نے جو اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اور حدیث پاک بڑی مشہور، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ کہتے ہیں قالا عطش الناس یوم الحدیبیہ، یہ حدیبیہ کا جو دن تھا لوگ پیاسے ہو گئے، یعنی انہیں پیاس نے آ کے گھیر لیا. والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتودع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا، اور برتن کوئی بڑا نہیں، رکوہ جیسے ہمارے گھروں میں وہ کیتلی ہوتی ہے نا جسے ہم فرائی پین کہتے ہیں، یعنی بالکل چھوٹا سا برتن تھا رکوہ، جس میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی تھا، بس جسے ایک بندہ وضو کر سکتا تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں فجہش الناس نحوہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی پریشانی کو بھانپ لیا، جب صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مالکم، اے سیدنا صدیق اکبر، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، اے مولا علی، اے طلحہ زبیر، اے سعد و سعید رضوان اللہ اجمعین، مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو جواب کیا دیا آگے صحابہ کرام نے؟
صحابہ کرام کہنے لگے قالو لیس عندنا ماء نتودع، اب یہ نماز کا وقت آ چکا تھا، اور یہ نماز سی نماز عصر، جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز عصر کا وقت آ گیا اور وضو کرنے کے لیے ایک قطرہ باقی نہیں۔ تو جب صحابہ کرام کی پریشانی دیکھی تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مالکم، میرے صحابہ کرام کیا ہوا تمہیں؟ تو صحابہ کرام نے آگے فوراً کہا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ اب یہ بھی ایک قسم کی محبت تھی کہ وضو کو اپنے پینے پر مقدم کیا، کیوں کہ ساری پیاسے بھوک سب کچھ جب تک اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ محبت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو وضو تھا اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے ساتھ تھا، اس لیے وضو کو مقدم کیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عندنا ماء نتودع، وضو کے لیے پانی نہیں، پھر کہا ولا نشرب، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے اگر وضو کے لیے پانی آ جائے تو میرے حبیب ہم صرف وضو کر لیں گے، پینے کے لیے نہ بھی ملے تو ہم گزارا کر لیں گے، لیکن وضو کے لیے پانی ضروری چاہیے۔ اظہار کر دیا الا ما بین یدیک، پانی صرف اتنا سا ہے یہ جو میرے حبیب آپ کے سامنے برتن ہے، یعنی ایک بندے کے لیے وضو کا پانی، اور وہ بھی اس سے نبی علیہ السلام نے وضو فرما لیا۔ تو ہوا کیا قطرہ گر کسی سے مانگا میرے کریم سے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ در رسول علیہ السلام تھا، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے، اور ذات مصطفیٰ تھی۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور جیسے روشن ستارے ارد گرد ہوں، ایسا منظر تھا۔ تو کیا ہوا فوضع یدہ فی الرکوۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یسور بین اصابعہ، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ رکھنے کی دیر تھی۔ ہوا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے دیکھا اصابعہ کا امثال العیون، اور میں سرکار دو عالم کی انگلی مبارکوں سے ایسے پانی نکل رہا تھا کہ جیسے چشمے ابل رہے ہو، ایک چشمہ ہو وہ سیراب کر جاتا ہے، اور میں محبوب کی انگلیوں سے ایسے پانی جاری تھا کہ جیسے ہر انگلی سے میرے حبیب کی چشمہ جاری ہو۔ تو یہ جواب تھا ان کو جو ما فوق الاسباب مدد کے منکر تھے۔ نبی علیہ السلام نے حالان ایک انسانی جسم میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ 5 لیٹر 7 لیٹر 10 لیٹر، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس رکھ کے بتایا لوگو تمہارا معاملہ اور ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور ہے، تمہارا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور ہے، تمہارے جسم کا نکلا ہوا پانی زیادہ نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مصطفیٰ کے جسم سے پانی نکلے اللہ کے فضل سے وضو قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سارے صحابہ اکرام فرمایا فشرب بنا، کیا ہوا؟ ہم نے پانی پیا جمع متکلم کے ساتھ، پھر وتودعنا، ہم سب نے وضو کیا۔ اب رہ گئی ایک بات، ایک سکم رہ جاتا، کیونکہ اعتراض کرنے والے تو ہر دور میں موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ 14 صدیاں بعد بھی جو پڑے وہ تشنگی باقی رہ جاتی؟ وہ کیا تشنگی تھی؟ اب جمع کا جو اطلاق ہے وہ 3 پر ہوتا ہے اور 3 سے زیادہ ہوتا ہے،
تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا او نہیں جی یہ تو 5 صحابہ کرام کی بات ہے، میں قربان جاؤں ان نبی پاک کے سارے غلاموں پر، قربان جاؤں ان سارے صحابہ کرام پر جنہوں نے یہ وہم بھی دور کیا۔ انہیں پتا تھا ایک دور آئے گا کہ لوگ ترکڑیاں ترازو لے کر بیٹھ جائیں گے نبیوں کی عزت اور شان تولنے کے لیے۔ تو پیمانہ سنو، عقیدہ سنو، تعلیم مصطفیٰ سنو، وسیلہ مصطفیٰ سنو، حضور کی عطا سنو، سرکار دو عالم کا سراب کرنا سنو۔ کل صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کہا؟ یہ امام بخاری ہے۔ پوچھا گیا قلت کم کنتم، تم کتنے تھے، تعداد کیا تھی؟ جواب سنو امام بخاری کا، آپ کہنے لگے کننا 15 مئتن، 15، ہم 1500 تھے، 1500 صحابہ اکرام۔ تو میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی تھا، لیکن ان صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ فرمایا تیری سوئی 1500 پہ نہ اڑ جائے۔ کیوں؟ عقیدہ کیا دیا؟ کہنے لگے قالوا لو کننا 100,000 لکفانا، اور خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا پانی پھر بھی کافی تھا۔ کیا عقیدہ دیا؟ اور مصطفیٰ کو تول تول کر نہیں، وہ چلے سینہ کھول کھول کے مانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی کافی تھا۔ 15 فرمایا 1500۔ اب 1500 ذرا گنو تو صحیح، جن کی لائٹ چلی جائے نا مساجد کی تو وہاں پر 50 اور 100 گیلن والی بوتلیں اوپر جو لگی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ایک نماز سے یا 2 نمازوں سے، جہاں پر 300-400 نمازی ہوتا ہے۔ تو جہاں پر 1500 صحابہ کرام ہو، پھر یہی نہیں کہا عقیدہ کیا دیا؟ فرمایا 1500 پہ نہ اڑ جانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، جملہ سنو پھر، لو کننا، اب کہنے لگے 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ۔ جب نماز جا رہی تھی، جب پیاس ستا رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سب نے وضو بھی کیا اور ہم سب نے خوب سراب ہو کر پانی بھی پیا۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے ذات مصطفیٰ، اور یہ ہے عقیدہ صحابہ، اور یہ ہے تعلیم مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سرکار دو عالم کی ذات کو سمجھ کر نبی پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مقام پر وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 22، اس کو امام بخاری نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے۔ اور امام بخاری کے علاوہ اس حدیث پاک کو یہ امام مسلم، جنہوں نے اپنی مسلم شریف کے اندر اس کو ذکر کیا، یہ متفقون علیہ حدیث بن گئی۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو شرح معنی الاثار کے اندر امام طحاوی نے، یہ امام طحاوی الحنفی، انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو یہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی، جنہوں نے اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ذہبی نے، ان کی 1 جلد کی یا بعض اوقات اس کی 2 جلدیں بھی ہیں، موجم شیوخ، انتہائی لطیف کتاب ہے اور پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ جو بھی اس کتاب کو شروع کرے گا انشاءاللہ اس کو ختم کر کے چھوڑے گا، اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ امام ذہبی جیسے بندے جنہوں نے ساری زندگی قبروں کا مجاور بن کے گزار دی، کیوں کہ قبروں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق ملتا ہے، جنہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کیا
انہوں نے اس پر لکھا پورا اپنی کتاب کے اندر۔ پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ امام بہقی نے، یہ سنن کبریٰ ہے جس کے اندر امام بہقی نے اس کو ذکر کیا۔ پھر امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب جو دلائل النبوہ ہے اس میں اس کو ذکر کیا۔ یہ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی جو تیسری کتاب ہے جس کا نام الاعتقاد، 1 جلد کی کتاب ہے اور نہایت ہی بہترین قسم کی لطیف کتاب ہے امام بہقی کی۔ پھر اس کے بعد مسند امام رویانی نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام فریابی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا، اور یہ بھی بڑی لطیف جو امام فریابی کی کتاب ہے، خوبصورت اور پڑھنے کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اور امام لے آئیں یہ الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد، امام بہقی جو کتاب بڑی لطیف اور بہترین کتاب ہے ان کی، امام بہقی کی۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3 مقام پر ذکر کیا، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام سے میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں وہ نمبر نوٹ کر لیں، 3577، اور یہ فتح الباری ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 4150 پہ ذکر کیا۔ پھر امام بخاری نے 4151 پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ آئیں اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کننا، اب یہ بھی کوئی 1 2 نہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ آپ کہنے لگے یوم الحدیبیہ 14 مئۃ، ایک تو وہ مقام ہے نا جو میں نے پیچھے پڑھا، اور یہ ایک دوسرا مقام ہے، اور ہم ایسے ایک مقام پر گزرے، بیرن فنزحناها حتی لم نترک فیہا قطرۃ، اس پر غور کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے کنویں سے اتنا پانی استعمال کیا، اتنا پانی کنویں سے استعمال کیا، ہوا کیا حتی لم نترک فیہا قطرۃ، کہ کنویں کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ بچا، بالکل کنواں جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ جب خشک ہوا تو ہم نے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم فخر بنی آدم تاج دار عرب و عجم سیاہ لامکاں، آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے تو تھا نا نماز کے لیے وضو کرنا، یہاں پر معاملہ مختلف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سواریاں ہیں انہیں پیاس لگی ہے، اور وہ پیاس نڈال ہیں، اور ہمیں بھی پیاست آ رہی ہے۔ انداز بڑا حسین تھا میرے حبیب علیہ السلام کا، کہ میرے حبیب علیہ السلام کی ہر ادا ایسی ادا ہے کہ جس پر دل و جان سے مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب اظہار کیا تو سرکار دو عالم نے کیا کہا، میرے پاس، میں پانی بانٹتا ہوں، میرے پاس کوئی پانی ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر قرآن کو پڑھا جائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ وَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ وہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ پتھر سے پانی نمودار ہو سکتا ہے، تو جس میں پانی رہا ہی نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا
صحابہ کرام کہتے ہیں فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شفیر البئری، وہ منڈیر ہوتی ہے نا، منڈیر یعنی جو گرد جو دائرہ ہوتا ہے کنویں کا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی منڈیر پر آ کے بیٹھ گئے اور حضور نے جو اپنی ٹانگیں مبارک تھیں ان دونوں کو کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ حضور نے جب اپنی دونوں مبارک پنڈلیاں اس کنویں میں اندر ڈالی، فدعا بماء فمضمض، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا گھونٹ اپنے منہ مبارک میں لیا، ومج فی البئر، تو سرکار دو عالم نے کنویں میں کلی فرمائی، عقیدہ آ گیا، فیصلہ آ گیا اور ڈیسیژن آ گیا۔ آگے صحابہ کرام کا مجمع کتنا؟ 1400 صحابہ کرام۔ پیچھے صحابہ کرام نے کہا اگر ہم 100,000 کفانا، 1,00,000 ہوتے پانی پھر بھی زیادہ تھا۔ ادھر کیا کہنے لگے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں فمکثنا غیر بعید، واہ میں قربان جاواں، قربان جاواں، قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمت پر، قربان جاؤں عمر فاروق آپ کی شان پر، اور قربان جاؤں عثمان غنی تیرے صبر پر، قربان جاؤں مولا علی تیری شجاعت پر، قربان جاؤں طلحہ زبیر تمہارا جنت میں وجد کرتے ہوئے جانا، اور قربان جاؤں اے غلام رسول تیرا سرکار دو عالم کے سامنے جھوم کر جنت میں داخل ہونا۔ کیا جملہ بولا؟ فمکثنا غیر بعید، یہ دنوں کی بات نہیں، یہ گھنٹوں کی بات نہیں، یہ اسی لمحے ہم وہاں موجود تھے۔ ثم استقینا حتی روینا وروت او صدرت قائبینا، ہم وہیں پر موجود تھے، یوں پانی ابلا اور سرکار کے قدموں کو ابل ابل کر بوسے دینے لگا۔ ہم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں وروینا وروت او صدرت رقائبنا، فرمایا ہم نے بھی پانی سیراب ہو کر پیا، ہماری سواریوں نے بھی پانی سیراب ہو کر پیا۔ اب عرب کے اندر اونٹ تھے اور اونٹوں کے متعلق لوگ جانتے ہیں، ایک دن پانی پیتے ہیں اونٹ اور 8 دن پھر، یعنی کتنے کلو پانی پیتا ہے اونٹ، کتنا پانی اونٹ پیتا ہے۔ پھر گھوڑے تھے، اونٹ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہوا کیا؟ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شفیر البئر، سرکار دو عالم کنویں پر جو آ کر بیٹھ گئے تھے، کنویں پانی دے بھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دریائے نیل کی طرف خط بھیجیں تو قیامت تک دریائے نیل کبھی خشک نہ ہو۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سرکار کے وسیلہ سے جہاں بھی مشکل آئی، میرے حبیب کے صدقے سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے۔ یہ سارے صحابہ کرام تھے، انہیں کہیں شرک نظر نہیں آیا، انہیں کہیں بدعت نظر نہیں آئی۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 23، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری 3 مرتبہ ذکر کیا، اور یہ جو حدیث پاک ہے وہ تو تھی نا پانی والی، اب یہ حدیث پاک ہے کھانے والی۔ قربان جاؤں یہ میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا، انما اہل علم جانتے ہیں کلمہ حسر ہے، انما انا قاسم، حسر جیسے نا ایاکا تیری ہی، ایسے ہی کلمہ حسر بولا
इन्ना माँ अना कासिम, मैं कायनात के अंदर एक दर है जहां से अल्लाह की हर नेमत तकसीम होती है। वो दर कौन सा है? हजूर बता रहे हैं ऐलान करके, मैं लोगों वो दर दर मुस्तफ़ा है, वो सरकार का दर, हबीब का दर, रसूल पाक का दर और कमली वाले का दर। आओ, कौन सी नेमत है जो मेरे हबीब के दर से बढ़ती नहीं, जो मिलती नहीं? सहाबा इकराम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इसकी तखरीज समात कर लें। इमाम बुखारी के अलावा इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया। फिर इस हदीस पाक को इमाम दारमी जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शयूख में जिनका शुमार होता है, यह इमाम दारमी। फिर इस हदीस पाक को इमाम बहकी ने, यह सुनन कुबरा इमाम बहकी की, इसमें इन्होंने जिक्र किया। फिर इमाम हाकम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र किया। इमाम अबू नुआइम ने इस हदीस पाक को दलाइलुन नबुव्वा के अंदर इसको जिक्र किया। फिर इस हदीस पाक को इमाम अबू नुआइम ने आपकी जो दूसरी किताब है इमाम अबू नुआइम की, जिस किताब का नाम है हिलियतुल औलिया, उसमें इन्होंने इस हदीस पाक का तज़किरा किया। फिर इस हदीस पाक को इनके अलावा और कितने मुहद्दिसीन हैं। इमाम तिबरानी जो मौजमे औस के अंदर इस हदीस पाक का उन्होंने जिक्र किया है। फिर इस हदीस पाक को इमाम अबू अवाना ने अपनी किताब के अंदर इसको जिक्र किया। फिर इस हदीस पाक को इमाम आजुर्री ने, जो उनकी किताबु शरइया है, यह इमाम आजुर्री की किताब, इसमें इन्होंने इस हदीस पाक को जिक्र किया। फिर इस हदीस पाक को इमाम अबू याला ने अपनी किताब अल मुस्नद के अंदर जिक्र किया, इमाम अबू याला। फिर इस हदीस पाक को जिक्र करने वाले मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के शयूख में जिनका शुमार है, यह इमाम इब्न शैबा जिन्होंने जिक्र किया। इमाम इब्न अबी दुनिया, कुर्बान जाए इमाम इब्न अबी दुनिया पर, जिन्होंने तसव्वुफ पर लिखकर ऐसे ऐसे नुक्ते बयान किए, हद कर दी उन्होंने। अल्लाह अगर तौफीक दे, उनकी किताब है किताबुल मनाम, वो पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह दिल का जंग उतर जाएगा। इमाम इब्न अबी दुनिया, उन्होंने अपनी किताब फिल जू, देखो ना कैसा नाम रखा, किताबुल जू, यानी भूख वाली किताब, जिसमें भूख का जिक्र हो। तो इस हदीस पाक का ताल्लुक भी भूख के साथ है, इसलिए उन्होंने अपनी इस किताब में रखा। हदीस पाक सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, इमाम बुखारी के 3 मुकाम वो नोट कर लें, जिस मुकाम से मैं पढ़ रहा हूँ 4102, जिसे मैं इस हदीस का विर्द करूँगा। फिर इस हदीस पाक को 3070 पर जिक्र किया, 4101 पर जिक्र किया, और 4102 से मैं इसका विर्द कर रहा हूँ। हदीस पाक सुने और इंशाअल्लाह लुत्फ़ लें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी का, हजूर की अजमत का, हजूर की शान का, हजूर के वसीले का, हजूर की बरकत का। सहाबा इकराम कहते हैं काला लम्मा हुफिरा खंदक, ये उस वक़्त का वाक़या है जब हम खंदक खोद रहे थे। अब तो वहां पर उन्होंने रोड बना दिए ना। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, आपका घर करीब था, अल्लाह के फजल उसकी तौफीक से मैंने वो सारी ज़ियारत की हुई है। आप कहते हैं खम्सन शदीदन फन कफ़ातु इलमराती, तो मैं खंदक के मैदान से निकला, अपने घर गया। इमराती, मैंने अपनी औरत से कहा फकुलतु हल इंदकी शैयन, और मैं तेरे पास कोई चीज़ है? कौन सी? फ़इन्नी रअयतु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सन शदीदन, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम को शदीद भूख में देखा है। हजूर को बड़ी भूख लगी, शदीद भूख में देखा है। क्या तेरे पास कोई शय है घर में पकाने के लिए? तो क्या जवाब आया? फ़अख़रजत इलैया जिराबन, वो जो घर में बोरी थी ना, उठा के पेश कर दिया।
فرمایا یہ بوری ہے. اب آپ کے بچے بھی تھے, گھر بار بھی تھا, سب کچھ تھا. فرمایا جابر بن عبداللہ گھر میں بس یہی کچھ ہے, اور یہ سرکار پر قربان کرنے کے لیے میں لے آئی ہوں, جو کچھ ہے لے جاؤ. اس میں کیا تھا؟ فیہ ساؤن من شعیر. اب یہ جو سا ہے نا, سا یہ پیمائش کا پیمانہ ہے, تولنے کا پیمانہ. آج کے اعتبار سے ایک سا اس میں جو تھے, جو ایک سا کتنا بنتا ہے؟ 3.25 کلو, 3.25 کلو. ایک جو سا ہے وہ 3.25 کلو اس کا وزن ہے. آپ کہتے ہیں 3.25 کلو جو تھے. وَلَنَا بُحَيْمَةٌ دَاجِنٌ, انہوں نے پی لیا, آٹا گن لیا. پھر فَذْبَحْتُهَا وَطَلَحَتْ شَعِيرٌ, اور میں ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا, اسے میں نے ذبح کر لیا. جب یہ سارا معاملہ آٹا پیس کر جو کا 3.25 کلو اور بکری کا جو بچہ ذبح کر کے میں اپنی عورت کو دیا, لے بھائی پکاؤ. فرغت الى فراغی وقطعتها فی برمتها, میں نے اس گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی, یعنی پوری بکری نہیں. فرمایا بکری کا بچہ تھا, اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے میں سالن کے لیے دے آیا. ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں گھر سے محبوب کی بارگاہ میں جب پلٹنے لگا تو کیا ہوا؟ میری زوجہ محترمہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی, ہائے ہائے ہائے, قربان جائیں. جواب کیا آوازی؟ فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اے جابر بن عبداللہ, لوگ تو بڑے زیادہ ہیں خندق کھودنے میں, پر 3 کلو آٹا ہے, تھوڑا سا گوشت ہے, کہیں مجھے سرکار دو عالم کے سامنے شرمسار نہ کر دینا کہ کھانا ختم نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو تو دھیان سے جانا, یعنی جتنا کھانا ہے اتنے بندوں کو ساتھ لے کے آنا, چپکے سے حبیب تک یہ بات پہنچانا. قربان جائیں. ہوا کیا؟ وَبِمَنْ مَعَهُ وَجَئْتُهُ فَسَارَتْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُحَيْمَةً لَنَا وَتَحَنَّسَ عَنْ مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا. اے میرے پاک محبوب, بکری کا ایک بچہ تھا, اسے ذبح کر آیا ہوں, اور 3 کلو جو تھے 3.25 کلو ان کا آٹا بنا کے دے آیا ہوں. کان میں کہا, کان میں, تو یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت تیار ہے, آئیں تشریف لے چلیں. فَتَعَالَ أَنْتَ وَالنَّفَرٌ مَعَكَ, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, اور یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ساتھ لے چلیں, ساتھ لے چلیں. نفرا, یہ بات ہو رہی ہے چپکے سے, کان میں چھپ کر. تو جواب کیا آیا جب انہوں نے یہ کہا آگے سے؟ فصاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فہی ہلا بکم. او سارے خندق والو, آؤ چلیے, جابر بن عبداللہ نے سب کی دعوت پکا دی ہے. سبحان اللہ. اب اندازہ لگانا, 3.25 کلو آٹا اور ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا, اور یہ بخاری شریف. کہتے ہیں میں نے سرکار سے چپکے سے کہا تو سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ یا اہل خندق آ جاؤ بھائی, ان جابرا قد صنع سورا فحی ہلا بکم. آج جابر بن عبداللہ نے تم سب کی دعوت کی ہے, سب کی دعوت کی ہے. کہ جابر بن عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار دلوں کو حال جانتے ہیں, تو گھر تو قریب تھا. حضور نے کیا جواب دیا؟ وقال رسول اللہ لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن اجیلکم حتی اجیئا. پریشانی دیکھی, آگے وہ نہیں بولے, صرف یہ کہا دعوت ہے. سرکار نے کہا جابر بن عبداللہ گھر جاؤ, اپنی عورت سے کہو ہن کلیاں روٹیاں نہیں پکانیاں, ایک عورت اور ساتھ جڑی نہ روٹیاں پکائے, اور میں اور بلا لو روٹیاں پکان والی.
ہانڈی نیچے نہیں لانی، ہانڈی کو بڑھنے دو۔ ہمیں کب تک؟ جب تک محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری نہ ہو جائے۔ کیوں ہے؟ تم نے تو یہی کہا نا 3.25 کلو آٹا 1 ہانڈی گوشت دی۔ گھبرانا جابر بن عبداللہ، گھبرانا نہیں۔ ایک کام کرو جا کے، کیڑا ہانڈی ابل دی ابلن دیو، پر ایک کام کرو اگے تھوڑے گھر والی ایک اور سدو۔ کیوں؟ روٹیاں ذرا جی جو چوکھے نے، اگے پڑھنے جی کنے سن، قربان جائیے۔ اور میں کیا ہوا؟ فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقدم الناس حتی جئت امراتی فقالت بیکا وابیکا۔ وہ جدوں جابر بن عبداللہ کی عورت نے آتے ہوئے دیکھا نا ہجوم، تو کہنے لگی، جابر بن عبداللہ وہی کیا نا جس بات کا مجھے ڈر تھا، وہی کام کیتا نا۔ پر ایک حدیث ایسی ہے آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی، جابر بن عبداللہ پریشان نہ ہو، وہ جیڑی ذات لے کے آن رہی ہے وہ انتظام بھی کر کے آئی ہے۔ تو محدثین نے کہا اس مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ کی جو بیوی تھی وہ جابر بن عبداللہ سے نمبر زیادہ لے گئی، اس وجہ سے کہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کر لیں گے، وہ کام آپ ہی کر لیں گے۔ ساڈا کام سی دعوت دینی، اگو پورا کرنا مالکاں دا کام ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فاخرجت له عجینا فبصق فيه وبارك ثم عمد الى برمة فبصق وبارك ادعو خابزة فلا تخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم الف۔ فرمایا حضور آ گئے، فرمایا لے آؤ بھائی کھانا شروع کرو۔ فرمایا کھانا ہنڈیا سے دیتے گئے، روٹیاں پکتی گئیں، سارے افراد نے کھائیں۔ ہے کتنے سن؟ یہ امام بخاری آپ کہنے لگے وہ کتنے تھے؟ امام بخاری کہنے لگے ہم کوئی 1 2 4 5 7 نہ تھے، اور میں وہم الفن، وہ کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ 1000 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے 3.25 کلو آٹا اور 1 ہنڈیا جو گوشت کی تھی، صحابہ اکرام کہتے ہیں سارے کے سارے یوں کھا کے اپنا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے۔ اب آ گیا فیصلہ، اب آ گیا عقیدہ، اب آ گیا وسیلہ۔ کیا ہوا؟ اب سنو جواب۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور نہ منن والیا، اور میری قسم تے اعتبار کر لیں، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، اکلوا حتی ترکوا وانحرفوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ۔ فرمایا جتنا آٹا گوندا تھا جب دیکھا اتنا ہی تھا، جتنا سالن ہنڈیا میں تھا جب دیکھا اتنا ہی تھا۔ فرمایا 1000 آدمی کھانا کھا کے گھر کو جا چکا تھا۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، او یا رسول اللہ میرے آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، اگر عقیدہ نہ ہوتا، وسیلہ مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ کام ہوتے۔ قسم اٹھائی، کیا قسم اٹھائی؟ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم۔ اور میں سارے صحابہ کرام کھا گئے، 1000 ہم الفن۔ پیچھے امام بخاری کہتے ہیں میاد علی الف کفانا، تو یہاں بھی کہنا پڑے گا یہ 1000 تھا، اگر 1,00,000 ہوتا تو کھانا پھر بھی سارے کا سارا بچ جاتا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، اور عاشقوں کا عمل کر کے دکھانا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ آگے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 24، وسیلہ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 24۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے دو مقام پر ذکر کیا، وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، اور اس کو بھی درجنوں حوالہ جات امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے، یہ امام مسلم اس میں ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس کو ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر ذکر کیا۔ پھر امام بخاری اور مسلم کے جو شیخ، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر امام دارمی کے بعد امام نسائی کبریٰ تقریباً 8 مقام پر ذکر کیا۔ امام بہقی نے اس کو 8 مقام پر، جو امام بہقی کی سنن کبریٰ ہے، اس میں امام بہقی نے اس کو کئی مقام پر ذکر کیا۔ پھر امام بہقی کی کتاب جو سنن صغیر ہے اس میں ذکر کیا۔ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ امام ابو نعیم کی جو کتاب ہے حلیۃ الاولیاء یا حلیۃ الاولیاء، اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح مانی الآثار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ انہوں نے جو امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں، اس کو ذکر کیا۔ امام حمیدی نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ امام عبد الرزاق جو امام بخاری مسلم کے شیخ ہیں، انہوں نے ذکر کیا۔ امام طیالسی نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ پھر امام عبداللہ بن مبارک، آپ کی جو کتاب مسند، پھر جو دوسری کمال درجے کی کتاب ہے جو امام عبداللہ بن مبارک کی، جس کا نام ہے کتاب الزہد و رقائق، انتہائی لطیف اور دلچسپ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتابیں دیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ حدیث پاک جس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں 8807 887 نمبر حدیث پاک ہے، 887۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 7240 نمبر پر ذکر کیا، اور یہ فتح الباری شرح بخاری، جہاں سے میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشک علی امتی، اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کو مشقت سے بچانے کی کتنی ہرس ہے میرے حبیب کو، کتنی تمنا میرے حبیب کو۔ میں پھر سنو، لولا ان اشک علی امتی، ایک لفظ او علی الناس، اگر مجھے میری امت کے لوگوں میں سے مشقت میں پڑ جانا، اگر اس کا مجھے خوف نہ ہوتا، کیوں؟ ہمارے نبی تو بڑے رحیم کریم ہے نا، کانٹا بھی چبھے امتی کو تو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا لامرتہم، تو میں نے حکم دیتا، کس چیز کا؟ بالسواک مع کل صلاۃ، میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، ہر نماز سے پہلے
کہ وہ مسواک کرے پھر وضو کرے پھر نماز ادا کرے، تو پتہ چلا امت کا مشقت سے بچ جانا یہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہے، یہ سرکار کے صدقے سے ہے کہ جو آج اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، مشقت میں دیکھ نہیں سکتے، تو محشر کے دن وہ اپنی امت کو کیسے مشقت میں دیکھیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ساری امت مشقت سے بچ گئی۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات محشر کے دن بھی ہمیں سرکار کے صدقے سے مشقت سے بچا لے۔ آگے وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، حدیث نمبر 25، حدیث نمبر 25۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3 مقام پر ذکر کیا، اور امام بخاری کے بعد اس حدیث پاک کو جن محدثین نے ذکر کیا ہے ان میں سے امام مسلم، اس اعتبار سے یہ حدیث پاک متفق علیہ، یہ امام مسلم۔ پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے امام ترمذی، یہ ترمذی شریف ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر کیا، یہ امام نسائی۔ پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس میں ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے امام حمیدی، جنہوں نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو عوانہ نے، امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے موجم اوس کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ امام طبرانی، یہ موجم اوس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا۔ پھر امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم کبیر کے اندر ذکر کیا، یہ امام طبرانی۔ پھر امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر امام بہقی نے اس حدیث پاک کو سنن کبریٰ کے اندر ذکر کیا، یہ امام بہقی۔ پھر اس حدیث پاک کو، اور یہ جو ساری تخریج ہے یہ ہماری اپنی کتاب کی تخریج ہے جو اللہ کے فضل سے تیار ہو چکی ہے، ان قریب یہ منظر عام پر ہوگی انشاءاللہ۔ آئیں بخاری شریف سے اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ جس مقام سے میں پڑھنے لگا ہوں یہ مقام 2478 ہے۔ پھر دوسرے مقام پر امام بخاری نے ذکر کیا 4287، پھر 4720۔ غور کر لیں ان کتابوں پر، غور کر لیں ان کتب پر، غور کر لو عقیدہ اہل سنت پر۔ یہ کوئی بریلی سے گھڑا ہوا نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ امام بخاری آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن، آپ روایت کرتے ہیں قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تھا وحول الکعبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو مکہ اب وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ فرمایا کون سی جگہ؟ وحول الکعبہ، غور کر رہے الفاظ پر، وحول الکعبہ، کعبہ کے گرد، کعبہ کے ارد گرد۔ جانتے ہو نا کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، یعود، نصر، بال، 360 بت تھے، بت۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وحول الکعبہ 360 نصبا،
हमें 360 बुत थे काबे के गिर्द, काबे के अंदर। हुआ क्या? फजाला यत अनुहा बिऊदिन फी यदही। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी, एक सोटी थी। होता क्या था? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब माना समझो। एक माना है वो सोटी से जरब मारते थे जो बुतों पर लगती थी। एक माना है सरकार दो आलम जो सोटी थी ना, छड़ी थी, वो बुत की तरफ करते थे, मारते नहीं थे। इमाम बुखारी, चलो मारने की तो समझ आई, अगर सोटी लगी, कुरान कहता है जो बुत थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े से तोड़े, कुल्हाड़े से। आम सी एक छड़ी हो, सोटी हो, उससे भी बड़ा बुत जो पत्थर के हो टूट सकता है। मारो पत्थर पर सोटी, पत्थर तो फिर दीवार से सकता है, और बाबा दीवार से सोटी मार, तुझे तजर्बा हो जाए। अगर सोटी से कच्ची ईंट नहीं टूटती तो पत्थर का बना हुआ बुत कैसे टूट सकता है? लेकिन तेरा हाथ और तेरी जो छड़ी है वो और है, मेरे मुस्तफा का हाथ, मुस्तफा की छड़ी और है। और मैं हुआ क्या? मेरे नबी अलैहिस्सलाम यूं इशारा करते, वजाला यकूल जा अल हक। होता क्या था? वज़हकल बातिल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उन बुतों की तरह यूं छड़ी करते और जुबान से ये इरशाद फरमाते, हक आ गया और बातिल मिट गया। सहाबा किराम कहते हैं हमने आंखों से देखा कि बुत पाश पाश होकर महबूब के कदमों में गिर जाते थे। आज किस मुंह से काबे में जाते हो? और काबे को बुतों से पाक करने वाले मोहम्मद मुस्तफा हैं। काबा भी अगर बुतों से पाक हुआ तो मोहम्मद मुस्तफा के वसीले से हुआ। पहले मुस्तफा का वसीला मानो, फिर काबे का तवाफ करो। बड़े बड़े जाबर आए, बड़े बड़े असर रसूख वाले आए, लेकिन काबे को बुतों से पाक ना कर सके। समझाना मकसूद था रब का, और दुनिया वालों, मेरा काबा जिस मुस्तफा के वसीले के बगैर पाक बुतों से नहीं हो सकता, मैं अपने नबी के बगैर तुम्हें कैसे मिल सकता हूं? यह है वसीला मुस्तफा, यह है अजमत मुस्तफा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। आगे हदीस नंबर 26। और ये जो लंगर है, ये जो तबरुक है, ये मैं मुस्लिम शरीफ से दूंगा। हालांकि बुखारी शरीफ में भी कई मुकाम पर ये एक बात मौजूद है, क्योंकि थोड़ा जिहा लंगर बदलना चाहिए ना। इमाम बुखारी की बारगाह सलाम अर्ज की है, हुण इमाम मुस्लिम के जरिए सरकार दो आलम की बारगाह सलाम पेश करने। की ख्याल है? तो नाल ही लेने। इन्हां दे नाल इमाम इब्ने हजर सन, इमाम मुस्लिम दे नाल इमाम नववी नूं ले लेने है। जिन्ने वसीले होणगे उच्चियां हस्तियां दे, उन्ना कबर च सुकून मिलेगा। की ख्याल है? उन्नी गल दूर जाएगी, उन्नी सट कलेजे च डाढ़ी वजेगी जिन्ने नाल बुजुर्ग होणगे मुनकरां दे। आशिकां दा पैगाम, मुस्लिम शरीफ। इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा, उससे पहले इसकी जो तखरीज है वो समात फरमाए। वसीला मुस्तफ़ा बस जुबान मुस्तफ़ा। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने इसको जिक्र फरमाया है। यह इमाम बुखारी
پھر اس حدیث پاک کو امام مسلم نے، جہاں سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا اپنی کتاب السنن کے اندر، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام ابن ماجہ۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن خزیمہ نے، پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام ابن حبان۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر، امام حمیدی نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا، امام بغوی نے جادیات کے اندر ذکر فرمایا، امام فاقہی ان کی کتاب ہے اخبار مکہ، اس میں ذکر فرمایا، امام ابو یعلا مسلی انہوں نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موج میں اوس کے اندر ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام دارقطنی نے اس کو ذکر فرمایا، امام لالکائی یہ شرح اعتقاد ہبۃ اللہ اہل السنہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے، یہ جو سنن کبریٰ ہے اس کے اندر انہوں نے 6 مقام پر ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے اپنی کتاب قضاء والقدر کے اندر ذکر فرمایا، امام بہقی نے پھر اس حدیث پاک کو اپنی سنن صغیر کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک سنو امام مسلم سے، امام مسلم فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کالا خطبنا حج، نبی پاک علیہ السلام نے ایک حج فرمایا اور اس حج کا خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسلم شریف سے جو میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے 1337، 1337، اس کو نوٹ کر لیں۔ ہمیں خطبہ دیا، خطبہ کیا دیا؟ ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ اب کلام سمجھنا، پھر سماعت فرمائیں، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، حج کرو۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب کیا حج ہر سال فرض ہے؟ انا نبی پاک علیہ السلام نے فصیح اللسان اپنی عربی میں کلام کیا، آگے بھی اجمی نہ تھے، آگے بھی سب عرب تھے۔ علماء جانتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے عموم بیان کیا، مطلقاً بیان کیا، قید بیان نہیں کی۔ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ عبادت سالانہ ہے، یہ نہ سمجھ آئی کہ ہر سال اس کو حج کرنا ہے۔ پھر دوسرا اس میں سوال یہ تھا، یا رسول اللہ ہر سال کرنا ہے، کیا ہر اس بندے نے کرنا ہے جس نے کر لیا؟ مثال کے طور پر اب جس نے زندگی میں ایک بار کر لیا اس سے فرض ساقط ہو گیا، ہوا کیسے؟ یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ پوچھنا یہ چاہتے تھے صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ کیا یہ زندگی میں ایک بار ہے کہ یہاں کے ہر سال ہے؟ جیسے دن میں نماز 5 بار ہے، سننا وسیلہ مصطفیٰ، بزبان مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ۔ جب پوچھا گیا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتی قالها ثلاثا، 3 بار محبوب سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے؟
اللہ قرآن نے بیان کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، اگر یہ میری جو زبان اقدس ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میں نے تو اس زبان سے ہاں کہہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہر بندے پر حج فرض قرار دے دینا ہے. حضور کے وسیلہ سے ہوا کیا؟ نبی پاک نے فرمایا الْمَسْتَطَعْتُمْ، میں نے تو ہاں ہی کرنی ہے، حج ہر سال فرض، لیکن میری نگاہوں کے نیچے میرا ہر اجمی امتی بھی ہے، میری نگاہوں کے نیچے پاکستان والے بھی ہیں، میری نگاہوں کے نیچے ترکمستان والے بھی ہیں، میری نگاہوں کے نیچے پنجاب اور پنجاب کے صوبہ اس کا ضلع گجرانوالہ اور گجرانوالے کی جو عوام اہل سنت ہے وہ بھی میری نگاہوں کے نیچے ہے. میں نے تو ہاں ہی کرنی ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ میرے مسکین غریب امتی اس گھر کا حج اور طواف کیسے کریں گے. وسیلہ مصطفیٰ یہ ہوا، سرکار کے صدقے سے یہ جو فرض تھا اللہ تعالیٰ نے ہر سال کا جو فرض تھا ہمارے نبی کے وسیلہ سے اس کو ساقط کر دیا. اور میں جو زندگی میں ایک بار حج کر لے گا، فرمایا ساری زندگی اگر وہ پھر نہ بھی حج کرے اس کی زندگی سے یہ سارے حج کا جو فرض ہے اللہ کے فضل سے نبی کے وسیلہ سے اس کو میں ساقط کر رہا ہوں. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ حج کا صرف ایک بار اب امتی کے لیے رہ جانا. اور نبی علیہ السلام کی عطائیں کیا ہوں، واللہ یؤتی انما انا قاسم، یہ ہے معنی. اور میں کائنات کی ہر دولت ہے جو تیرے نبی کے وسیلہ سے تقسیم ہوتی ہے، جو تیرے نبی کے در سے تقسیم ہوتی ہے. آگے حدیث نمبر 27، حدیث نمبر 27، وسیلہ مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حدیث نمبر 27، بڑے غور سے سنو اس حدیث پاک کو بھی. اس حدیث پاک کی جو تخریج الوسیلۃ بسید المرسلین عند المحدثین والمفسرین، یہ پورے 3 صفحے صرف اس حدیث پاک کی تخریج کے ہیں جو ہماری کتاب یہ تیار ہو چکی ہے، اسے پڑھ رہا ہوں. وسیلہ مصطفیٰ اور چند ریفرنس پیش کروں گا. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، صرف امام بخاری نے 4 مقام پر ذکر کیا، امام بخاری. پھر اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس کو پیش کیا. امام مالک نے اپنی کتاب الموطا کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا. امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس کو ذکر کیا. امام طبرانی نے موجم اوس کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا. پھر اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے، پھر امام ابن شبہ، بڑی زبردست انتہائی کمال درجے کی کتاب جنہوں نے وہ تاریخ مدینہ جس میں انہوں نے ذکر کیا، اور یہ آج کے نہیں، آج سے 1200 سال قبل کے امام ہے امام ابن شبہ. آپ نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ جنت البقیع میں کون کون سے صحابی رسول کی قبر پر باقاعدہ طور پر قبہ اور بلڈنگ بنائی گئی تھی. آج کے ان نجدیوں کے جو ظلم اور ستم ہیں یہ اس وقت نہیں تھے. باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، درجنوں صحابہ صحابیات، ان کے مزارات پر باقاعدہ قبے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے. امام ابن شبہ نے اس کو لکھا.
تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر، اس بار بھی انشاءاللہ ہم یہ ایک خوبصورت آپریشن کریں گے اور بغیر بے ہوشی کے کریں گے انشاءاللہ، کہ صحابہ اکرام نے کن کن صحابی رسول کے مزارات پر بلڈنگیں بنائی، عمارتیں بنائی، قبے بنائے۔ یہ ان کی کتاب ہے امام ابن شبہ کی تاریخ مدینہ۔ پھر اس حدیث پاک کو امام عبد الرزاق نے ذکر کیا، یہ درجنوں بلکہ اس میں کتابیں ہیں۔ پھر اس حدیث پاک کو مصنف ابن ابی شیبہ انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے شرح معنی الاثار اور یہ درجنوں محدثین اکرام حدیث پاک سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث پاک جو بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر نوٹ کر لیں، 2129، 2130، 6714، 7331، یہ 4 مقام ہیں بخاری شریف کے۔ حدیث پاک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابراہیم حرم مکہ تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ، مدینہ شریف، وہ بطحہ، وہ نورن علی نور زمین، وہ دھرتی، اس پر جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہوا کیا؟ ان ابراہیم حرم مکہ تھا ودعا لہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم بنایا ہے، مکہ شریف کو۔ اور یہ طویل حدیثیں ہیں اور کئی حدیثیں ہیں، باؤنڈری بھی بیان کی، حد بیان کی کہ کہاں سے لے کر کہاں تک حرم ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک حرم ہے، فرمایا جو بھی آ جائے گا من پا جائے گا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، اس میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ یہ سب کچھ میرے حبیب کی نگاہوں کے نیچے تھا۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو دعا فرمائی وحرمت المدینہ تھا، حرمت، واحد متکلم کے ساتھ، حرمت، میں حرم بنا رہا ہوں، میں اختیار استعمال کیا اور لوگوں کو بتایا وہ چلے آ، مصطفیٰ کی اتھارٹی کو سمجھ، اگر ابراہیم کے صدقے سے کعبہ حرم بن سکتا ہے تو محمد کے صدقے سے مدینہ حرم کیوں نہیں بن سکتا؟ 7 مثال دی، فرمایا کعبے کو بھی حرم رب نے نہیں بنایا بلکہ رب کے رسول علیہ السلام نے بنایا ہے۔ کون سا رسول؟ ان ابراہیم حرم مکہ تھا۔ پتا چلا اللہ کا ہر نبی ہے وہ اختیار رکھتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو یہاں پر حضور بولے وحرمت المدینہ تھا کما حرم ابراہیم مکہ، ہمیں جیسے ابراہیم نے علیہ السلام انہوں نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اے لوگو میں مدینہ شریف کو حرم بنا رہا ہوں، مدینہ شریف کو حرم بنا رہا ہوں۔ اب مکہ شریف کا حرم بننا یہ وسیلہ ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اور مدینہ کا صبح قیامت تک حرم بننا یہ وسیلہ مصطفیٰ سے ہے۔ تو کس منہ سے تم احرام باندھ کے کعبے کا طواف کرتے ہو اور ساتھ کہتے ہو انبیاء کا وسیلہ حرام ہے اور وسیلے کے منکر؟
اپنے احرام باندھنے کی جگہ کوئی اور معین کر. کیوں؟ کعبہ شریف جہاں سے سارا حرم ہے یہ تو اللہ کے نبی کے وسیلے کا صدقہ ہے. اسی طرح میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صدقے سے مدینہ حرم بنا. کس طرح لوگوں کا گزارا ہوگا انبیاء کے وسیلے کے بغیر؟ اور پھر ہمارے نبی تو وہ ذات ہیں کہ کل نبیوں کا وسیلہ ہے. کل نبیوں کا گزارا ہمارے نبی علیہ السلام کے بغیر نہیں. تو سوچ تیرا گزارا مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا وَدَعُوتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَسَعِيهَا مِثْلَ مَا دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ. اور میں جیسے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، چٹیل میدان تھے جہاں تک نگاہ جاتی تھی کچھ بھی نہ تھا، دعا کی، ہر پھل ہر موسم کا چاہے ہے پھر بھی موجود ہے، اگر موسم نہیں پھل پھر بھی موجود ہے. سرکار کی دعا کیا ہوئی؟ اور میرا صبح قیامت تک کائنات کے ہر چپے سے پھل ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے مدینہ شریف سے پھل ختم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ مصطفیٰ کی دعا کا وسیلہ ہے، سرکار کے صدقے، حضور کے وسیلے کی دعا کے صدقے. تو یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، عقیدہ اہل سنت اور عقائد اہل سنت کی ایک شاخ جس کو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.